اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا قال کہا ذوالقرنین نے، انہوں نے کہا تھا ذوالقرنین یاجوج ماجوج انہوں نے مفسدون فی الارض، زمین میں کیا کیا ہے؟ فساد برپا کیا۔ کیا مطلب؟ قتل و غارت، یہ فساد ہے نا، انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، لہذا ہمارے اور ان کے درمیان کیا کر دوں؟ دیوار بنا دوں۔ تو ہم خرچہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے اتنا بڑا کام ہے تو اس میں کوئی اکیلا بندہ یا کوئی سارا خرچہ نہیں کر سکتا، لہذا ہم بھی مالی طور پر خرچ کریں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی، جو طاقت دی ہے مجھے، فیہ ربی، اس بارے میں میرے رب نے، خیر، وہ بہتر ہے۔ اللہ نے مجھے اسباب اور وسائل دیے ہیں، وہ تمہارے دینے سے بہتر ہیں۔ پہلے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے قوت مالی طور پہ، اللہ نے ایسے تو نہیں مشرق کا سفر کیا، مغرب کا بھی کیا، ٹھیک ہے۔ فَأَعِينُونِي، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت سے۔ قوت سے مراد یہاں کیا ہے؟ بندے لے آؤ، محنت کرو، جو مال اٹھانا ہے، سامان اٹھانا ہے، رکھنا ہے، ڈالنا ہے۔ اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ایک دیوار۔ کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی یاجوج ماجوج کے متعلق، اختصار کے ساتھ، یہ بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، یہ یافس کی اولاد سے ہیں۔ ہاں، ان کی تعداد ہماری تعداد سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سیدنا آدم علیہ السلام کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آدم جہنمی کو نکالو۔ اللہ کتنے نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 999 جہنمی اور 1 جنتی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ جب آپ نے بیان فرمایا اللہ کے رسول 999 جہنمی، 1 جنتی، 1000 میں سے 1، پھر آپ نے فرمایا 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اختصار کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ، یہ کب آئیں گے؟ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ تاتاری یاجوج ماجوج تھے، یہ سارا ہم ان کے نظریات کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ ہے، سورۃ انبیاء میں، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج فہم من کل حدب ینسلون، جب ان کا دروازہ کھولا جائے گا تو یہ ایسے دوڑیں گے جیسے کسی ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اونچائی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، تو ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آئیں گے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ یاجوج ماجوج اتنی تعداد میں ہیں اور اتنی بڑی دیوار بھی بنا دی گئی، یہ دیوار کتنی بڑی تھی؟ 50 میل لمبی تھی، 29 انچ یہ لمبی تھی، اور 10 انچ یہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ انچ یا فٹ، اچھا بہرحال، تو اتنی لمبی دیوار، اتنی مخلوق، آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے تو کسی کو یہ چیز ملی نہیں ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، 50 میل کی دیوار ہے اور اتنی بڑی قوم ہے، تو آج لوگوں نے بڑی بڑی ترقی کی ہوئی ہے، بڑے بڑے آلات ہیں، کسی کو نظر نہیں آئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ مخفی رکھے اسے کوئی نہیں دیکھ رکھ سکتا۔
کیوں؟ بنی اسرائیل میدان تی کے اندر کتنے سال رہے؟ 40 سال۔ میدان تی کتنا بڑا تھا؟ وہ 2-4 کلومیٹر کے اندر ہی سفر کرتے رہے 40 سال۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نہ بڑھنے دے، نہ آگے جانے دے تو کوئی جا نہیں سکتا، تو اللہ نے یہ چیز مخفی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی اگر کہہ دیجئے کو دنیا نے اتنی ترقی کر لی، اتنی بڑی دیوار، اتنی بڑی قومیں، لیکن کسی نے کچھ ملا ہی نہیں ہے، لہذا یہ سارا کیا ہے جی ختم ہے۔ لہذا کسی نے کہا جی چائنیز جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کسی نے کہا تاتاری تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس دیوار کو چاڑتے ہیں روزانہ، تھوڑی سی بچتی ہے، ان کا بڑا کہتا ہے جی واپس چلے جاؤ، کل آئیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ واپس جب صبح آتے پھر دیوار موٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ چاڑتے ہیں، تھوڑی سی بچتی ہے، پھر یہی معمول۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو بھیجے گا، آخری دن ہوگا، وہ انشاءاللہ کہیں گے صبح آئیں گے تو دیوار ختم ہوگی۔ اب یہ ظہور ان کا کب ہوگا؟ دجال کے بعد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ ہاں، جب یہ نکلیں گے تبریہ جھیل، اس کا یہ پانی اس کے پہلے لوگ پی لیں گے، پانی منٹوں سیکنڈوں میں ختم، آنن فانن ختم۔ جو پچھلے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار یہاں تو بڑا بڑا پانی زیادہ کھڑا ہوتا تھا، آج تو پانی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ لوگ معصور ہو جائیں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک جانور کے ذریعے بیماری لاحق کر دے گا، اس وبا سے یہ آنن فنن ختم ہو جائیں گے۔ اب لاشیں تو پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اونٹوں جیسی گردن والے پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اب جی اتنی مخلوق وہ مری، ان کی تعفن، ان کی بدبو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کریں گے، ہر مکان ہر جگہ دھل جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین اپنی برکت نکالے گی۔ گائے کے دودھ میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ بکری کے دودھ میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا دودھ ایک ایک قوم کو پورا ہو جائے گا، اونٹ کا دودھ ایک بڑے بڑے قبیلے والوں کو پورا ہو جائے گا۔ تو زمین اپنے کیا کرے گی؟ خزانے اگے گی، برکت ہوگی۔ بہرحال تو تم کیا کرو؟ میری مدد کرو، تم بندے اکٹھے لے کر آؤ، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، حدید کہتے ہیں لوہے کو، حتی اذا، یہاں تک کہ جب ساوا، اس نے بھر دیا، جو خلا تھا پہاڑوں کے درمیان ہے نا اس طرح، تو وہ بھر جائے گا، بینا صدفینی، دو پہاڑوں کے درمیان۔ قال انفخوا، تو کہا آگ پھونکو۔ ذوالقرنین کہے گا آگ جلاؤ، لوہے کے دروں کے ساتھ، تختوں کے ساتھ اس خلا کو بھر دیا گیا۔ اب جی جلاؤ، جب جلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لوہا مضبوط ہوگا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جعلہ، جب اس نے کر دیا اسے نارا، آگ، وہ تختے۔ قال آتونی، تو کہا لاؤ میرے پاس، لا دو مجھے، افرغ، میں ڈال دوں، علیہ، اس پر، قطرہ، پگھلا ہوا تانبا، لوہے اور تانبے کے ساتھ اس دیوار کو بنایا گیا۔ فمستطاعوا، پھر نہ وہ کر سکے، ان یظہروا، کہ اس پر چڑھ جائیں، فمستطاعوا، اور نہ وہ کر سکیں گے، لہو، اس میں، نقبہ، کوئی سوراخ، نہ اس دیوار پر چڑھ سکیں گے، نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ پھر دیکھیں جی، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جس مال پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم صرف قوت بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو،
حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے سروں تک برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسے آگے پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرح سرخ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو حکم دیا کہ اب لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.